السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو ضرور شامل کریں کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو کیا دعائیں ہیں؟ آج میں آپ کو 3 سے 4 دعائیں سکھلاؤں گا کہ ہمیں تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں اور افطاری کرتے وقت یعنی افطاری سے پہلے اور اسی طریقے سے جب بھی ہمیں موقع اور فرصت ملے اس وقت ہمیں یہ دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور جو شخص یہ دعائیں کرتا رہے گا، یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے دار کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو دعا نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ فرشتے جو اللہ کے معصوم اور اللہ کے معصوم مخلوق ہے تو فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہے دعائیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے کہ فلاں رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یوں دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندے کو بخش دیتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت فرمانے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طریقے سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرا رب میری مغفرت فرما دیجئے، ورحم اور مجھ پر رحمت نازل فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کثرت سے استغفر اللہ، جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، یہ آپ استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں یا دیگر جو ہے مواقع پر استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا، اور اگر اسے کوئی بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اللہ سے یہ جنت کا سوال کرنا ہے کہ اسألک الجنہ، کہ اللہ میں آپ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا کرے اللہ سے فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے میرے رب میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، میری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ تو سننے والے، جاننے والے،
اسی طریقے سے دل کے راز کو جاننے والے، دل کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا ہمیں کرنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو میں نے آپ کو یہ 4 سے 5 دعائیں اس لیے سکھلائی ہے تاکہ ہمارا جو دن ہے یا جس وقت ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان دعاؤں کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔ اور یہ وہ دعا ہے نا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے میں اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو میرا عزیزو، میں نے آپ کو 4 سے 5 دعائیں سکھلائی ہیں، اور یہ ساری دعائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے یا تو میں ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں یا اسکرین پر آپ کو میں دکھا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔